أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، تھوڑا سا شکار میں سے، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جس شکار کی طرف تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ رہے ہوں گے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس منع کرنے کے بعد جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. سورہ مائدہ کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی حلال اور حرام کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں. اب ایک خاص حکم کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جب حدیبیہ کی طرف چلے احرام کی حالت میں تھے، اور احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، خاص احکامات، جیسے خوشبو نہیں لگانا، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، شکار نہیں کرنا، یہ احکامات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کا امتحان لیا. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اطاعت کا اور معصیت کا، حکم کو پورا کون کرتا ہے اور حکم کو کون توڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیا. صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، اب سب کے سب احرام میں ہیں، ایسے جانور جو کبھی ملتے بھی نہیں تھے وہ سامنے آ رہے، بالکل آ کے تنالوہ ایدیکم، یعنی ہاتھ آگے بڑھاؤ تو آ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اس میں لام تاکید ہے اور نون بھی تاکید ہے. ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لیں گے. کس چیز کا امتحان لیں گے؟ کہ میرا کون بندہ فرما بردار ہے اور کون میرا بندہ نافرمان ہے. زندگی میں اسی طرح احکامات کی فہرست ہے، کاروبار میں ہو، جاب پہ ہو،
زندگی میں ہو، کبھی بھی ہو، ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. برائیاں ایسی ہیں کہ ہاتھ بڑھاؤ تو برائیاں ہاتھ میں آ جائیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا امتحان لے رہے ہیں، جیسے پچھلے لوگوں کا بھی امتحان لیے تھے، بنی اسرائیل کا گزشتہ آیتوں میں بتائے، لیکن انہوں نے جو ہے نافرمانی کی، ہیلا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. یہاں پر صحابہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ شکار کے بڑے شوقین تھے اور ان کا جو ہے معاش تھا شکار. تو بہترین قسم کے جانور سامنے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی، ایمان بنا ہوا ہے اور اس ایمان کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں. اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارا امتحان لیں گے. ممتحن اللہ ہے، تو جس درجے کا ممتحن ہے اتنا بڑا امتحان، آدمی گھبرا جاتا ہے. تو فوراً فرمایا بِشَيْءٍ، تھوڑا سا لیں گے، گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ امتحان اپنے اعتبار سے نہیں لیتے، بندے کے مکلف ہونے کے اعتبار سے لیتے. تو بندے پر وہی آزمائشیں آتی ہیں جو بندہ جسے برداشت کر سکتا ہے. بِشَيْءٍ، تھوڑا سا. مِنَ الصَّيْدِ، یہاں پر جو ہے شکار ہے. یہ آیت جو ہے ہم اپنی زندگی میں اس کو منطبق کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایک طرف فرمانبرداری، ایک طرف نافرمانیاں. ایسے نافرمانیاں کہ ہاتھ بڑھاؤ تو گناہ ہے، یعنی قدم اٹھاؤ تو گناہ ہے. تو ایمان اتنا بنائے کہ آدمی جو ہے بس فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم، جس شکار کی طرف تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو ہے کیا ہیں نیزے پہنچتے، نیزوں سے بھی شکار کرتے تھے. یہ امتحان کیوں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. یعلم کے معنی اللہ جان لے نہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جان لے. کس چیز کو جان لے؟ من یخافہ بالغیب، بن دیکھے کون اللہ سے ڈرنے والا ہے. کیونکہ ایمان بالغیب کا اعتبار ہے. ہم نے اللہ کو جو ہے ایمان لایا بن دیکھے. یعنی ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، جو شخص اللہ سے ڈرے بن دیکھے. اللہ تعالیٰ کو اسی لیے ایمان بہت پسند ہے، افضل عمل ہے، کیونکہ میرا بندہ بن دیکھے مجھے مانتا ہے، بغیر دیکھے مجھے جو ہے نا ایمان لاتا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ سے امید کرتا ہے. خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے وہ جس کو، جو شخص اللہ سے ڈرے بغیر دیکھے اللہ کو، اللہ تعالیٰ وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. فمن اعتدى بعد ذلك، جو شخص حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، یعنی ہاتھ آگے بڑھا دیا، شکار کر لیا، گناہ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کے لیے تو فلہ عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو، جانور کو قتل نہ کرو، وانتم حرم، جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. احرام کے مسائل چل رہے ہیں، حرم اور احرام، یا تو احرام کی حالت میں ہو یا تو. اس سے ایک بات یاد آتی ہے، اس زمانے میں جب عمرے کا، حج کا احرام پہن کے چلتے ہیں، شکار تو قریب نہیں آتا لیکن خوشبو بہت قریب آتی ہے. خوشبو کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ باتھ روم سے نکل کے جو ہے نا بس وہ صابن استعمال کرنے کا مزاج ہوتا ہے. کبھی جو ہے خوشبو یہ کر لی. حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں، احرام میں رہتے ہیں تو پھول کی ہار ڈال دیتے ہیں. احرام میں ہیں، پھول کی ہار ڈال رہے ہیں، پتہ بھی نہیں، ڈالنے والے کو بھی پتہ نہیں، لینے والے کو بھی پتہ نہیں. یہ تو یہاں الحمدللہ نہیں ہے یہ مزاج، ورنہ تو خوشبو تو بالکل کیا ہے. خوشبو کی کتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، کچی چیزیں کھانے کے اعتبار سے اور لگانے کے اعتبار سے. بس ہاتھ بڑھاؤ تو خوشبو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ پابندی ہے، یہ پابندیاں وہیں سے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے یہ فرمایا کہ ایمان والو جب احرام کی حالت میں ہو یا حرم میں ہو تو کسی شکار کو، کسی جانور کو قتل نہ کرو. مستثنا تو ہے ہی، اگر کوئی تکلیف دہ جانور آ جائے
کتا آ گیا، بچھو آ گیا، اس کو تو الگ استثناء ہے، لیکن عام طور پر وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی جانور کو مار دیا، کسی جاندار کو مار دیا احرام کی حالت میں یا پھر حرم میں، اب دیکھیے اس کا کیا ہے، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، جو جانور مارا ہے اسی جانور کے مشابہ مثل بدلہ ہے۔ اگر کسی نے بلی کو مار دیا تو بکرا دینا پڑے گا قربانی، کسی نے جو ہے بڑا جانور مار دیا تو اونٹ دینا پڑے گا اس کو قربانی۔ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہے، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، فیصلہ کریں گے تم میں سے دو انصاف والے جو اس کو جانتے ہیں وہاں کے، ہدیم بالغ الکعبۃ، ایسا جانور ہو جو مکہ مکرمہ کو پہنچایا گیا ہو، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر احرام کی حالت میں یا حرم میں کوئی غلطی ہو گئی جس سے دم ہوتا ہے، وہ دم کہاں دینا ہے؟ حرم میں دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں دے دیں گے کہیں اور قربانی کر دیں گے، فلاں جگہ ضرورت ہے وہاں پہ کر دیں گے، نہیں، ہدیم۔ اسی لیے جو ہے نا حج کی عمرے کی کوئی بھی غلطی ہو تو اس کی جو ہے جزا کہاں ہوگی؟ حرم میں ہوگی۔ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا نہیں ہے، او کفارۃ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلا دینا ہے، او عدل ذلک صیاما، یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہے، فقہ کی کتابوں میں تفصیل ہے، لیذوق وبال امری، تاکہ وہ اس نافرمانی کا مزہ چکے۔ کیوں کیا اس نے؟ اللہ نے منع کیا کہ جانور کو مارو مت، کیوں مارا؟ کیوں؟ احرام کی حالت میں، حرم میں، اب اس کا جو اس کی سزا ہے۔ عفا اللہ عما سلف، صحابہ کو جب حکم ملتا تھا تو پریشان ہوتے تھے، ہم نے پچھلے احرام کی حالت میں یہ شکار کیا، ہم نے جو ہے فلاں چیز ماری، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے عفا اللہ، اللہ نے درگزر کر دیا پچھلا جو گزرا ہے، معلوم نہیں تھا کوئی بات نہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، جاننے کے بعد دوبارہ اگر کوئی کرے اللہ بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست بدلہ لینے والے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، سبحان اللہ۔ صحابہ جو ہے نا کشتی میں بھی سفر کرتے تھے، سمندر کا بھی سفر ہوتا تھا، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، سبحان اللہ، حج کے لیے کیا ہے، سمندر کا، کشتیوں کا سفر، کئی دن تک، بالکل جانے والا بھی اس نیت سے جاتا تھا کہ شاید مجھے واپس نہیں آنا ہے، اور بھیجنے والے بھی اسی نیت سے بھیجتے تھے شاید دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ سفر ہی اتنا لمبا ہوتا تھا۔ اب تو الحمدللہ، یعنی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حج کا سفر لکھے ہیں کہ بس رشتہ دار چھوڑنے کے لیے حاجیوں کو ایسے آتے تھے کہ گویا آخری مرتبہ دیکھ رہے، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، اور عام طور پر اور سمندری سفر میں انتقال بھی ہو رہے ہیں، بیمار بھی ہو رہے ہیں، وہاں بھی انتقال۔ ابھی تو کیا ہے کہ 2 ہفتے میں 10 دن میں سب واپسی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ جب سفر کرتے تھے سمندری پانی کا سفر، تو اس میں انہیں ایک سوال آیا کہ شکار سے منع کیا گیا تو کیا مچھلی بھی نہیں پکڑنا ہے؟ وہ بھی مچھلی کا بھی شکار ہے، فشنگ بھی تو شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت اتاری، احل لکم صید البحر، سمندر کا شکار حلال ہے، کر سکتے ہیں، فشنگ کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں، وطعامہ، اور کھا بھی سکتے ہیں۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے، اور مچھلی جو ہے نا یہ کھا سکتے ہیں، فشنگ کیے کھا لیے۔ متاعا لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نفع کی، فائدے کی چیز بنائی ہے۔ وللسیارہ، اور مسافرین کے لیے بھی، عمرہ کرنے والوں کے لیے، مسافرین کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، زمین کے جو شکار ہیں وہ حرام کر دیے گئے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ ہاں، دوبارہ پھر فرمایا واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے اور وہاں پر جمع ہونا ہے۔ یہ احرام کے، حرم کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔
یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ کے گھر کی حرمت ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو، بیت الحرام جو عزت والا گھر ہے، اس کو بنایا ہے قیاما للناس، لوگوں کے قیام کی جگہ. کعبۃ اللہ کے بہت سے مقاصد ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وھدی للعالمین. ایک مقصد یہ بھی ہے، مثابہ فرمایا. ایک جگہ فرمایا مثابہ، جہاں پہ آدمی آ کے وہاں سے بیٹھ کر جو ہے نا ہدایت کا پانی پیتا ہے. تو ایک جگہ یہ فرمایا قیاما للناس، پوری انسانیت کے قیام کا ذریعہ ہے کعبۃ اللہ. اسی لیے حدیث میں آتا ہے لوگوں طواف کرتے رہو، جب کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا جائے گا تو دنیا میں قیامت آ جائے گی. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ بیت اللہ کو اٹھا لیا جانا. طواف بند ہو گیا، بیت اللہ اٹھا لیا گیا، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے. اور جب تک بیت اللہ ہے دنیا باقی ہے، اور بیت اللہ کا امن جب تک باقی ہے دنیا کا امن باقی ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگ جتنا بیت اللہ میں وہاں عزت کا اور احترام کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے علاقے میں اتنا ہی عزت اور احترام اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. کیونکہ ہر آدمی جو ہے نا حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ اصل میں نمائندہ ہوتا ہے اپنے علاقے کا. وہ آدمی وہاں پہنچ کر جتنا بیت اللہ کی عزت اور حرمت اور آداب کا لحاظ کریں گے، اس کی برکتیں اس کو بھی اور اس کے علاقے کو بھی پہنچتی ہیں. تو فرمایا کہ والشہر الحرام، کیا کیا چیزیں امن کا ذریعہ ہیں؟ بیت اللہ، اس لیے وہ امن کا ذریعہ. بیت اللہ ہے تو پوری دنیا میں امن ہے. دوسرا شہر حرام، حرمت والے مہینے 4. والہدی والقلائد، اور 2 جانور. ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو حج کے موقع پر قربانی کی جاتی ہے وہاں پر. قلائد کہتے ہیں پہلے زمانے میں جب حج کو جاتے تھے تو لوگ ساتھ میں جانور لے کے جاتے تھے. جانور میں جاتے تھے اور جانور بھی لے کے جاتے تھے. ایک سواری کا جانور ہوتا تھا، ایک قربانی کا جانور ہوتا تھا. پتہ کیسے چلے کہ کون سا جانور قربانی کا ہے، کون سا جانور سواری کا ہے؟ گلے میں ایک پٹا ڈال دیتے، اس کو کہتے ہیں قلائد، ہار. تو لوگ اس جانور کو دیکھ یہ بیت اللہ، یہ بڑی عزت والا ہے، بھئی یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے. قربانی کے لیے الگ لفظ ہے. جو جانور قربانی دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اضحیہ. اضحیہ دونوں بھی صحیح ہیں، لیکن جو جانور حج اور عمرے میں قربان ہوتا ہے، حج میں قربانی دیتے ہیں، اس کا خاص نام ہے ہدی. یہ ہے ہدی. ذالک لتعلموا، یہ حکم اللہ نے اس لیے دیا کہ تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یقیناً اللہ تعالی جانتے ہیں ان سب چیزوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اعلموا، اس بات کو اچھی طرح جان لو. اعلموا، اس بات کو اچھی طرح جان لو. ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے سخت پکڑنے والے ہیں. جو آدمی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ حکم ان حرم اور احرام کے تعلق سے ہو چاہے کسی بھی ہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اور جو حکم پورا کرتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور معاف کرنے والے. دونوں صفات کو یہاں بیان فرمایا کیونکہ بات احکامات کی چل رہی ہے. حکم پورا کرو گے اللہ کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. حکم پورا کرتے ہوئے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ معاف کر دینے والے ہیں. نافرمانی کرو گے شدید العقاب، بہت بڑے پکڑنے والے ہیں. ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. نبی جی آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ صرف پہنچا دیجئے بات. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، جس کو تم چھپاتے ہو. کیا چیز چھپا رہے؟ نیتوں کو اللہ اچھی طرح جانتے ہیں. نیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، عمل کھل کر ہوتا ہے، عمل کو دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں اللہ دیکھتے ہیں، لیکن کیا نیت ہے اللہ جانتے ہیں. ما تبدون، جس کو تم چھپا رہے ہو لوگوں سے، اس کو اللہ اچھی طرح جانتے ہیں.
وما تکتمون، اور جس چیز کو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ، دونوں چیزیں اللہ کے لیے برابر ہیں، اتنا بڑا اللہ کا علم ہے۔ اس لیے بندہ اللہ کے لیے کرے کام، اپنی نیت کو صحیح کرے، کیونکہ اللہ تعالی عمل کو جیسے دیکھتے ہیں بندے کی نیت کو بھی اسی طرح دیکھتے ہیں۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، بڑا بہترین اصول بیان فرمایا۔ حرام اور حلال کے مسئلے ہوتے نا تو اس میں بعض مرتبہ کیا دل میں بات آتی ہے کہ فلاں چیز گندی ہے تو کیا اس میں بہت سے فائدے ہیں، یعنی اس میں بہت سے فائدے ہیں، تھوڑا یہ کر لیں تو کیا ہوا، تھوڑا یہ کر لیں تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہے ہیں جیسے شراب ہے، تھوڑا بیچ لیے تو کیا ہوا، پروفٹ بہت ہے، نفع بہت ہے۔ قل کہہ دیجئے لا يستوي الخبيث والطيب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے، گندا اور ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، ہاں اچھی چیز بری چیز برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بڑی بہترین اصولی بات جو ہمیں زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ تمہیں خوشی میں ڈال دے، تمہیں اچھی لگے کثرت الخبیث، گندی ناپاک حرام چیزوں کی کثرت۔ یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں نا، یہ تو سب کر رہے ہیں نا، یہ تو سب ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ناپاک حرام گندی چیزیں کثرت ہو گئی، پھیل گئی، اتنی پھیل گئی کہ لوگ اس کو برائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اب اعجبک، اس کو تعجب اور اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تبھی بھی یاد رکھیں کیونکہ جو ہے نا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی برائی کے پیچھے لوگوں کی کثرت جو ہے نا اس برائی کو ختم نہیں کر دیتی۔ سب کر رہے ہیں، آج کل یہی جواب ہوتا ہے، بھئی سب کر رہے ہیں، ہم کیا ہے، سب کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ کیونکہ برائی اور اچھائی کا جو معیار ہے وہ انسانوں کی عقل پہ اللہ نے نہیں چھوڑا کیا؟ جب انسان چاہے کسی چیز کو برا کہہ دے تو سب برا ہے، جب انسان سب مل کے کہے نہیں یہ چیز اچھی ہے تو سب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خباثت کو اور طیب کو اللہ نے اپنے علم پر رکھا ہے، وحی پر رکھا ہے، یعنی فاتقوا اللہ، سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہاں اس چیز کو مکس مت کرو، حرام حلال برابر نہیں ہو سکتا، گندا اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈرو۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے وہ لوگوں جن کے پاس عقل ہے، سبحان اللہ، عقل ہے، عقل بھی سب سے بہترین وہی ہے جو اللہ کے ڈر کی طرف لے جائے۔ ہاں ورنہ تو عقل دنیا میں، کیونکہ یہ مسئلہ حلال اور حرام کا، اچھائی اور برائی کا جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں، عقل سے سوچتے ہیں، بھئی یہ چیز اچھی ہے، سب کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ اس چیز کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی اللہ نے وحی پر رکھی ہے۔ ہاں اور وہ عقل کام آتی ہے جس میں تقوی ہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ عقل ہوگی تو اللہ سے ڈرے گا، اور وہی عقل کامیاب ہے جس میں اللہ کا ڈر ہے۔ ورنہ وہ عقل اگر صرف عقل ہو جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر آزادی ہی آزادی ہے۔ پھر آدمی کیا ہے، اپنے اعتبار سے سوچ کے یہ گندگی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ ناپاک۔ تو آج دیکھیے نا ان چیزوں کو بنیاد بنا کر دنیا میں کیسی خباثتیں پھیل گئیں، کیسی گندگیاں پھیل گئیں، اور ایسی پھیلی گندگیاں کہ برائی کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا، کیونکہ انسان نے عقل سے فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ عقل سے نہیں ہوتا، حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر کیا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، بار بار دیکھیں نا کتنی جگہ فرمایا، اے عقل والو لعلکم تفلحون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بندہ حرام سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ سے ڈر کر عقل استعمال کرے گا۔ جی گناہ جو ہے نہیں بیوقوفی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اطاعت عقل کی، اسی لیے نبیوں کی اطاعت سب سے اونچی، تو ان کو عقل بھی اللہ سب سے اونچی دیا۔ ہر نبی کی عقل سب سے اونچی اپنی قوم میں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل العقل عطا فرمائے۔ تو اس عقل کی بنیاد پر آپ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے،
کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ میرے ابا کون ہے؟ میرے ابا کہاں ہیں؟ کسی نے پوچھا. کسی نے کہا میری اونٹنی کہاں ہے؟ یہ سوالات. ایک نے کہا میری اونٹنی کہاں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا نہیں. آسمان کی خبریں بتاتے ہیں، زمین کی معلوم نہیں آپ کو. یہ بڑبڑاتے چلا گیا، منافق تھا. آسمان کی باتیں بول رہے ہیں اور زمین کی بات آپ کو پتا نہیں. کیسے بڑبڑاتے ہوئے چلا ہے. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اسے کہیے کہ اس کی اونٹنی فلاں درخت پر رسی میں جو ہے نا وہ پھنس گئی، وہاں پہ جاؤ. اس کو بلایا، اللہ نے جبرائیل بھیجا اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ تیری اونٹنی فلاں جگہ ہے. اب تک نہیں معلوم تھا. سمجھ رہے؟ یہ سوال تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ یعنی کیا ہمیں اصل میں سوال کا طریقہ سکھا رہے کہ سوال کیا کرے؟ اہل علم سے، بڑوں سے وہ سوال کریں جس کا تعلق دین سے ہو، عمل سے ہو، جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق صرف برائے سوال، برائے اعتراض، صرف ڈسکشن کے لیے، بحث کے لیے نہیں. یہ پسند نہیں ہے. یہ چیز پچھلی قوموں نے کیا اپنے نبیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کی پکڑ کی. ایک صحابی کے بارے میں پوچھا انہوں نے میرے ابا کون ہیں؟ کھڑے ہو کے فرمایا تمہارے ابا حذیفہ ہیں. وہ گھر گئے، ان کی والدہ کو پتا چلا. بولے تمہیں سمجھ نہیں ہے سوال کرنے کی؟ کیسے سوال کرتے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ کسی نے کہا میرے ابا کہاں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی جو ہے نا سوالات ہوتے تھے. فوراً اللہ نے آیت اتاری، ادب سکھایا. اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ایسے سوال، ایسی چیزوں کی سوال مت کرو اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تمہیں برا لگے. کسی نے پوچھا میرے ابا کہاں ہیں؟ فرمایا جہنم میں. کیوں پوچھے؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اگر اس کا جواب بول دیا جائے، ظاہر کر دیا جائے، تسؤم، تمہیں تکلیف ہو. وَإِن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم. یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اور اگر تم سوال کرو گے ایسے وقت میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو، بتا دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا. اس سے پہلے جو کچھ آپ بدتمیزی ہوئی، غلط سوالات ہوئے، اللہ نے درگزر کر دیا. واللہ غفور حلیم. اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. نبی کے ساتھ ایسے سوال پر پکڑ زبردست آ جانی چاہیے، لیکن اللہ حلیم ہے، اللہ برداشت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے میں منع کرتا ہوں: کثرت السوال، اضاعت المال، عن قیل و قال. خواہ مخواہ سوالوں کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، مال کو اسراف میں نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا. اور پھر کیا ہے؟ قیل و قال. قیل و قال کے معنی ہے بحث و مباحثہ، بس بغیر کسی ریزن کے. تو آدمی جو ہے سوال کرے تو ضرورت کا سوال کرے، وہ سوال جو اس کے دین سے متعلق ہو. قد سألها قوم من قبلکم. تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے ہی سوال کیا تھا نا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان سے دسترخوان اتاریے. اتارا گیا، ناشکری کی پکڑ آ گئی. قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها خاسرین. پھر ان کو کیوں بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. سوال کیے، پورا ہوا تو ناشکری ہوئی. ایسے کام مت کرو. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. جاہلیت کے زمانے میں شرک کی ایک رسم تھی. جانور ہوتے تھے، کسی جانور کا دودھ جو ہے نا بیت اللہ نعوذ باللہ، کسی جانور کا دودھ جو ہے نا بت کے نام پہ، کسی جانور کو جو ہے کان کاٹ کے، کسی جانور کو جو ہے نا اس کو چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر. کہتے تھے یہ سب کا سب اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے قرب کے لیے ہے سب چیزیں. اللہ اس کی نفی فرما رہے. اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، یہ ایک جانوروں کی قسمیں ہیں. بحیرہ کہتے ہیں اس جانور کو اس اونٹنی کو جس کا دودھ کیا کرے. آج بھی مشرکین جو ہے نا جانوروں کا دودھ بتوں پر ڈال دیتے ہیں. یہ ساری جاہلیت کی رسومات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی تقرب کی چیز نہیں بنایا. یہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھ رہے ہیں.
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. عقل نہیں ہے ان میں اکثر لوگ. انہیں سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، جو اللہ نے اتارا اس کی طرف، توحید کی طرف آؤ، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو جواب کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں کافی ہے وہ چیز جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے. یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے جو آدمی کو ہدایت سے روکتی ہے. حق بات جب سامنے آتی ہے تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، یہ ہمارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ارے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ کہ تمہارے آبا و اجداد اس چیز کو نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں علم دیا پھر بھی نہیں مانتے، وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے. تو اسی لیے ہدایت کو آنے میں ایک بڑی رکاوٹ خاندانی رسومات ہے. آدمی وہ خاندانی رسومات نہیں چھوڑتا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ احکامات تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے مسائل کو بیان فرما کر تقوی کی نصیحت فرمائی، اور اس کے ساتھ ادب سکھایا کہ سوال آدمی وہ کرے جو اس کی ضرورت سے متعلق ہو، دین سے متعلق ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا رب.